کے ساتھ ہی آج کے شو بہت کچھ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. شام رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی. میرے ساتھ جو براجمان ہے شخصیت, ان کا نام ہے جی, کیا نام ہے آپ کا؟ شفاعت علی. شفاعت علی. شفاعت, آج مجھے آفس آتے ہوئے بڑا غصہ بھی آیا, مطلب آفس کی وجہ سے نہیں, آفس کی وجہ سے نہیں, غصہ بھی آیا, بڑی حیرانی بھی. وہ یہ وجہ کہ بھئی جب کل سندھ حکومت نے کہہ دیا تھا کہ ہفتے اتوار کو جو ہے وہ تمام تر تجارتی مراکز بند رہیں گے, اس کے باوجود ساری مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں, لوگوں نے ماسک بھی نہیں پہنے ہوئے. نہیں, لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم ان سارے معاملات کو مسترد کرتے ہیں. کیا وجہ ہے, یہ تو وجہ جاننے کی کوشش کریں گے, مگر سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ٹاپ سٹوریز پر. محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے ہفتہ اور اتوار کو تمام کاروباری اور تجارتی مراکز بند رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری. تاج برادری کا نوٹیفیکیشن ماننے سے انکار. کورونا وائرس کی تیسری لہر زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے. پاکستان میں کورونا کی برطانوی اور جنوبی افریقی اقسام موجود ہیں. ایس او پیز پر عمل درآمد اور ویکسینیشن ضروری ہے. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ آزادی اظہار کے لبادے میں مغربی شدت پسند نفرت پھیلاتے ہیں. مغربی شدت پسند مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے پر معافی مانگے. گراں فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن پر پرائس کنٹرول ہیلپ لائن قائم کر دی گئی. مہنگائی کے خلاف شہریوں کی شکایات سنی جائیں گی. اور جیسا کہ ہم نے بات کی کہ محکمہ داخلہ سندھ نے کل نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ہفتے اور اتوار کو تمام تر تجارتی مراکز جو ہیں یہ بند رہیں گے. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا جو تاج برادری ہے انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن ماننے سے ہی انکار کر دیا. اس کے پیچھے ایک سائنس ہے. کیا مسئلہ یہ تھا جناب, تاجر برادری کا مطالبہ تھا کہ ہفتے کا دن تو کاروبار کا مین دن ہے, تو آپ ہمیں ہفتے کے دن کاروبار الاؤ کریں, آپ جمعے اور اتوار کو چھٹی رکھیں. حکومت نے مان لی بات, لیکن پریکٹیکلی کیا ہوا کہ جمعے کو بھی کاروبار کھلا ہوا تھا, ہفتے کو بھی کھولا ہوا تھا, اور اتوار کو بھی جزوی طور پہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کاروبار کھلا ہوا. دن دیکھا جائے تو کل ہم نے دیکھا کہ بہت سے جگہوں پہ کاروبار بند تھا. انہوں نے کہا کہ ہفتے کو تم نے کاروبار کھولنا تھا تو ہم نہیں مانیں گے, ہم کاروبار کھولیں گے. اسی والے سے تفصیلات جانیں گے ایئر وائز نیوز کے نمائندے افضل خان سے. یہ سندھ حکومت کے پہلے نوٹیفیکیشن بھی کراچی میں جمعے اور اتوار کے روز کاروبار بند کرنے کا کہا گیا تھا, لیکن گزشتہ روز یعنی جمعے کے دن ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا جس کے تحت ہفتے اور اتوار کو بھی کاروبار بند کرنے کا کہا گیا ہے. اس نئے نوٹیفیکیشن کو تاجروں نے مسترد کیا ہے. تاجروں کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے مزید ابہام پیدا ہو گیا ہے کیونکہ وہ جمعے کے روز پہلے ہی کاروبار بند کر چکے ہیں. اب اگر ہفتہ اتوار بھی کاروبار وہ بند کرتے ہیں تو مسلسل 3 روز کاروبار بند کرنے کی وجہ سے انہیں لاکھوں روپے مالیت کا نقصان ہوگا. اس کے علاوہ تاجروں کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کا کام ایس او پیز پر عمل درآمد کرانا ہے, نہ کہ کاروبار بند کروانا. لہٰذا آج ہفتے کے روز وہ اپنی کاروباری سرگرمیاں جاری رکھیں گے. شہر بھر کے اندر جو مارکیٹیں ہیں وہاں پر دکانیں اور کاروبار کھلا رہے گا. اس کے علاوہ تاجروں کا کہنا ہے کہ شام کے وقت میں جو کاروبار بند کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں وہ بھی واپس لیے جائیں, کیونکہ دن میں روزے کے دوران کراچی میں شہری خریداری کرنے نہیں آتے اور شام کے وقت میں دکانیں بند ہونے کی وجہ سے خریداروں کو بھی مشکلات ہوتی ہے. لہٰذا تاجروں اور جو خریدار ہیں ان کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے شام کو بھی کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے, اور آج ہفتے کے روز بھی ان کا کہنا ہے کہ وہ کاروباری سرگرمیاں جاری رکھیں گے. جی بہت بہت شکریہ جی. اور مدی آپ نے صحیح کہا, کل بھی کراچی کے بیشتر علاقوں میں کاروبار بند تھا, لیکن اب دیکھتے ہیں جناب حکومت سندھ اس معاملے کو کیسے مینج کرتی ہے. فی الحال جناب آپ کو لیے چلتے ہیں کراچی, جہاں ناصر حسین شاہ صاحب اور وزیر تعلیم سندھ سعید غنی میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں. کوشش کر رہے ہیں, وہ بھی پرانا پروجیکٹ تھا, اور پھر دیگر نادرا کی آفیسز, ریلوے اسٹیشنز اور جو ایریگیشن کے پروجیکٹ بتائے گئے, یہ سب پرانے پروجیکٹ ہیں جو آلریڈی منظور شدہ ہیں, اور کچھ جو نئے بھی اگر 1-2 ہیں تو یہ وہ ہیں جو اس بجٹ میں اپروو ہوئے تھے لیکن ان پر کوئی ریلیزز نہیں ہوئی. تو چلیں جو بھی ہے ہم اس کو پھر بھی کہتے ہیں کہ چلیں جی کچھ نہ کچھ تو وہ کر رہے ہیں, لیکن جس طرح سے وہ احسانات جتا رہے ہیں تو یہ بھی اسی ملک کا ایک حصہ ہے, اور وہ سندھ ہے جو ملک کی معیشت میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن کرتا ہے, ہر لحاظ سے کنٹریبیوٹ کرتا ہے, گیس ہو, فائنینشیل ایشوز ہوں, سب چیزوں میں.
اور پھر یہ جو کہا گیا کہ جی سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی قسم کی سپورٹ نہیں کرتی، تو میں دوبارہ میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ سب دوستوں کے سامنے کہ کوئی بھی کام جو سندھ کی بہتری کے لیے ہو، سندھ کی عوام کی بہتری کے لیے ہو، اسے ہم ویلکم کریں گے، اس کو مکمل طور پر سپورٹ کریں گے، لیکن صرف باتیں نہ ہوں، دعوے نہ ہوں، جس طرح دیگر اعلانات کر دیے جاتے ہیں اور ان پر پھر عمل نہیں ہوتا، وہ اس طرح کی بھی ایک لمبی فہرست ہے کہ اور جس میں کراچی میں ناصر حسین شاہ صاحب کی یہ پریس کانفرنس جاری ہے. اور اب ہم ذرا بات کریں گے منافع خوروں کے حوالے سے جن کو لگام ڈالنے کے لیے ایک شکایتی سیل قائم کر دیا گیا ہے اور ڈائریکٹر بیورو آف سپلائی اینڈ پرائزز اور ضلع انتظامیہ کے دفاتر میں قائم پرائز کنٹرول ہیلپ لائن پر شہریوں کی بات بھی سنی جائے گی. جی جناب، رمضان المبارک کے پہلے روز بھی صوبے بھر میں 2700 سے زائد اشیاء خورنوش فروخت کرنے والوں کی چیکنگ کی گئی. کہیں سرکاری نرخ پہ تو خیر چیزیں کیا ملی، ریٹ لسٹ ہی نہیں تھی جناب، ناجائز منافع خوری ہو رہی تھی، اور یہ بہت سارے دیگر معاملات ہیں جو کہ اس سارے معاملے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ اس حوالے سے جناب بات کریں ترجمان سپلائز اینڈ پرائسز جناب ریحان محمد صاحب. سر بہت شکریہ آپ کو وقت دینے کے لیے. مجھے سر پہلے تو یہ بتائیے گا کیسے ممکن ہے کہ وہ آڑتی جو بیچ میں پڑتے ہیں اور ہر چیز کے اوپر 100% منافع رکھتے ہیں، ان آڑتیوں سے اس چیز کو بائی پاس کروا کے جو ان کا شرح منافع وہ تھوڑا گزارے کی رینج میں لایا؟ جی، جہاں تک آڑتی اور مڈل مین کا تعلق ہے، سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ مڈل مین کا ہی آتا ہے. ہم اپنی سی پوری کوشش کرتے ہیں بیورو آف سپلائی اینڈ پرائسز اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے کہ خاص طور پہ جس وقت آکشن ہو رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ رات کو تقریباً 3 سے 4 بجے کے قریب ہوتا ہے، تو وہاں پر ہم نے اپنے لوگوں کو ڈیپیوٹ کیا ہے. ہم نے کمشنر آفس سے ریکویسٹ کیا کہ ایک ریونیو افسر کو وہاں پر بھیجیں. مارکیٹ کمیٹی جو اون کرتی ہے سبزی منڈی کو، ان کے ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں. جو آکشن وہاں پر اس وقت ہو رہا ہوتا ہے، ہم اس کے پرائسز لیتے ہیں، وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں فوراً اسی وقت واٹس ایپ کے تھرو انسٹنٹ بیسس پر کمشنر آفس کہ یہ ریٹ ہے آکشن کا. اس کے بہاف پر جو ہے وہ پھر یہ لگایا جاتا ہے. لیکن جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے، جو ایک ڈسپیرٹی بٹوین دی ہول سیل پرائسز اور ریٹیل ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جس وقت سبزی منڈی میں آکشن ہوتا ہے وہ ایک بلک کوانٹٹی میں ہوتا ہے، پورا کے پورا ٹرک ہوتا ہے. وہ جب لے کر آتے ہیں دکاندار اپنے پاس، تو پھر آ کر اس کی چھاٹی ہوتی ہے. اس میں سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کچھ گلی سڑی بھی نکلتی ہوں گی، لازمی بات ہے، مطلب یہ ایک فیکچوئل پوزیشن ہے. جی بالکل. تو وہ پھر ایک جو چیز نکل کر سامنے آتی ہے وہ عوام تک جب پہنچتی ہے تو تھوڑا سا پرائس اس کا. ہم چاہیں گے بڑے آسان الفاظ میں، تاکہ جو ہماری ہم لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ جی پرائس کنٹرول ایک ایسی اتھارٹی پہ جہاں پر آپ منافع کو زیادہ کما رہے ہو، منافع آپ یہاں پہ ہیلپ لائن پہ کال کر کے اپنی کمپلین کا اندراج کرا سکتے ہیں. کیسے کام کرے گی یہ ہیلپ لائن، کیا ہے اس حوالے سے بتائے گا، اور رسپانس ٹائم کیا ہوگا؟ رسپانس ٹائم پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، جو کمپلینٹ سیل ہم نے خاص طور پہ رمضان کے لیے بنایا ہے. ہمارے منسٹر صاحب اور ایگریکلچر کے سیکرٹری یہ سب اس بات پر ظاہر ہے کہ رمضان ایک ایسا موقع ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ہم نے پہلی رمضان سے اس کو کر دیا ہے. اور یہ اخبار میں اشتہار بھی آ جائے گا ودن میرا خیال ہے کل یا منڈے تک جو ہے وہ اشتہار آ جائے گا. ٹیلی فون لائن ہے جس میں 99244608 نمبر ہے، وہ ہے. اس کے علاوہ ایک ای میل، دوبارہ ریپیٹ کریں، لوگ سن رہے ہیں. 99244608 یہ ٹیلی فون نمبر ہے، لینڈ لائن کا نمبر ہے. اس کے علاوہ ای میل پہ کے تھرو آپ کر سکتے ہیں bspad prices@hotmail@gmail.com. اس کے علاوہ ٹویٹر ہینڈل ہم نے اس لیے اسپیشلی جو ہے وہ رمضانوں کے لیے بنایا ہے کہ جی اگر ٹویٹر پہ لوگ عموماً سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں وہ ہمیں اپروچ کریں. رسپانس ٹائم یہ ہے کہ پرائسز مجسٹریٹ جو ہیں ان کی پاور ساری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ہے، سب کو پتہ ہے. یہ ان تک پہنچانے کے لیے جو ہے وہ ہم اسی وقت ان کو ریکارڈ کرا دیتے ہیں. جس علاقے کی زیادہ ہوتی ہیں پہلی پریورٹی وہ وہاں پر دیتے ہیں. ہم نے اپنے فیلڈ اسٹاف، تمام فیلڈ اسٹاف کو ڈپیوٹ کر دیا تعلق وائز. ہر اے سی کے ساتھ ہمارے پرائس میں انسپیکٹرز جو ہیں وہ موجود ہیں، کیونکہ ان کے پاس بھی اسٹاف کی کمی ہے. ظاہر ہے کہ ان کے پاس اور بہت سے کام ہے، تو ہم نے اپنا اسٹاف رمضانوں میں ہم ٹوٹل ان کے ڈسپوزل پہ کر دیتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ. اچھا، جیسے فرض کریں میں اگر جوڑیا بازار ہوں، جی جوڑیا بازار میں مجھے پتا ہے کہ فلانی دکان میں جو کمشنر صاحب کی جو پرائس لسٹ آویزہ ہے اس پرائس پہ چیزیں فروخت نہیں ہو رہی، بلکہ وہ پرائس لسٹ ہی وہاں سے غائب ہے. اب میں کال کروں گی 99244608 پہ، بالکل. رسپونڈ آپ کیسے کریں گے، اور کیا میں وہاں پہ کھڑی ہوں کہ انتظار کروں یا پھر انتظار کروں کہ کب ایکشن لے لیا جائے پھر میں جاؤں دوبارہ چیزیں لینے؟ اتنا کوئک تو میرا خیال ہے ہم نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ریونیو بٹ سیم ڈے ہو جائے گا بالکل انشاءاللہ تعالیٰ. سیم ڈے ہم تو اسی وقت جو ہے وہ آپ کی کمپلینٹ دین اینڈ دیر جو ہے وہ فارورڈ کر دیتے ہیں
फ़ौरन उनको लिखवाते हैं। फिर वहाँ पर हम जो हमारा प्राइस इंस्पेक्टर है हम उसको भी पाबंद करते हैं कि तुम जो है वो इस बात को जो है वो हाईलाइट करते रहो। एक उनके बड़ा साथ अहम मामला, हम जाते हैं अपने घर के नज़दीक वाले जो है वो स्टोर पे, बिल्कुल उस स्टोर में सब चीज़ें पड़ी हुई होती हैं अपनी कीमतों में, आखिर में कोने में कुछ ठुकराया हुआ सामान पड़ा होता है, उसको वो कहते हैं डीसी रेट। वो कहते हैं जी ये डीसी रेट पे भी चीज़ें दस्तियाब हैं, आप ले नहीं दे, आपको तौफीक नहीं है कि आप ये चीज़ें जो है इनकी शान शौकत जो वो समझ सके। तो वो कैसे मैनेज होगी? क्या वो भी क्या इस ऐप के जरिए कर सकते हैं? नहीं, वो ये इसमें नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ पर फिर वैल्यू एडिशन आ जाती है। एक चीज़ है वैल्यू एडिशन, वो आपको पैक करके एसी लगाए हुए हैं, वहाँ पर आपको जो है वो बार कोड के साथ सारी चीज़ें जो है वो हैंडल कर रहा है। टीट वाला काउंटर टीट वाला जो है तो वो जब वैल्यू एडिशन आ जाती है तो वहाँ पर फिर गवर्नमेंट रेट्स नहीं अप्लाई होते। ये टैक्स भी दे रहा है वो बंदा कि मतलब बहुत सारी उसकी अपनी है, हमें उनको भी देखना है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ डंडा लेके सबको एक ही उससे हाँकते रहेंगे। ये बताएं, चलिए शिकायत भी दर्ज होगी, अब इनको सजा क्या होगी जरा इसके बारे में तो बताएं। जी, सजा तो एक्ट में जो लिखी हुई है मैक्सिमम वही पेनल्टीज हैं जो कि होती हैं जुर्माना। अच्छा, अभी मैंने आपको बताऊं कि सिर्फ ये 3 दिनों में, रमज़ान का आज तीसरा रोज़ा है गालिबन, 3 दिनों में 8000 इंस्पेक्शंस हुई हैं। इससे पहले के अप्रैल के 13 महीनों में टोटल जो कराची की नहीं, 8000 जो मैं बात कर रहा हूँ पूरे सूबे की कर रहा हूँ, ठीक है। कराची में जो है वो 300 हुई थी पहले 13 दिनों में, और इन 3 दिनों में 700 इंस्पेक्शंस हुई। गिरफ्तारियां कितनी हुई? गिरफ्तारियां नहीं, मतलब पेनल्टीज हैं 16 लाख रुपए तकरीबन जो है वो 16 से 18 लाख रुपए के लगभग है, कोई फिगर मेरे पास है इस वक्त मौजूद, अगर क्या तो मैं देख के। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है रेहान साहब, लोग काफी ज्यादा खुश होंगे कि भाई अब लोगों के पास एटलीस्ट एक ऐसी हेल्पलाइन आ गई जिसपे लोग कॉल करके शिकायत से लागी कि जिसपे लोग जहां वो मुनाफाखोरी हो रही है उसको रोकने के लिए लोग अपना किरदार भी। और मैं चाहूँगा हम देखें आपके डिपार्टमेंट की इतनी दहशत होनी चाहिए कि जैसे ही हम फोन उठाएं तो कहते हैं यार गिराते हैं क्यों यार, तो खफाई हो अल्लाह करे कि ऐसा कुछ हो। अभी जो एक्शन लिया तो आपने देखा कि मार्केटें बंद होना शुरू हो गई। अच्छा, तो ठीक है, यही वजह थी ना कि कुछ मार्केटें भी बंद होना शुरू हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रेहान साहब, जनाब हमारे साथ मौजूद थे, रेहान मोहम्मद आ रहे थे जनाब हमें इस मामले के बारे में कि आप किस तरह से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब जनाब आपको लिए चलते हैं ज़िला रहीम यार खान के इलाके सादकबाद के नवाही इलाके भोंग में। जनाब क्या तारीखी इलाका है वो, और क्या ही खूबसूरत मस्जिद है जनाब भोंग की। बिल्कुल चपात, वहाँ पर बेसिकली वाक़या इस्लामी फ़न तामीर का एक लाजवाल शाहकार है भोंग की मस्जिद, दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज़ भी है। और टेक्निकलिटीज़ इसके बारे में कुछ ऐसी है कि ये सतह ज़मीन से 30 फुट बुलंद है, और इस खूबसूरत मस्जिद की तामीर में संगे मरमर और दीगर कीमती पत्थरों का जो है ना काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। तो अब मैं क्या इसकी खूबसूरती बयान करूँ, ज़ाहिद हुसैन हमें जो रंगों का इस्तेमाल है ना, और जो पेंट ब्रश, मतलब क्या बात है यार जो आर्टिस्टों ने बनाया है। मेरे ख्याल में हम आपको क्यों सारी बात बताएं, मैं आपको विजुअल भी दिखाना। ज़ाहिद हुसैन हमें रिपोर्ट करें वहाँ से। जी ज़ाहिद। सादकाबाद से 25 किलोमीटर के फासले पर 4 एकड़ पर मुहित जामिया मस्जिद भोंग जनूबी पंजाब की पहचान है। मस्जिद की तमीर का काम सरदार रैस गाजी मरहूम ने 1932 में शुरू किया, जो 1982 तक जारी रहा। तारीखी मस्जिद की तमीर के लिए कारीगर मुल्तान से आए, जिनकी तीसरी नस्ल आज भी मस्जिद की तज़ीन और आराइश का काम जारी रखे हुए है। 50 साल मुसलसल मस्जिद बनती रही, 1982 में मुकम्मल हुई, 1986 में आगा अवार्ड मिला। मस्जिद के अंदर तमाम हैंडमेड दस्तकारी काम, सोने का काम, चांदी का काम, पित्तल का काम, तांबे का काम, शीशे का काम, मुल्तानी बिल्लू पाटरी जिसे काशीगरी कहते हैं उसका काम, सिप का काम, और बहुत ही नायाब तरीके से उस्तादों ने काम किया। जितना भी सुनहरा है मस्जिद के अंदर सारे खालिस सोने के वर्क लगे हुए हैं। मस्जिद में नया काम भी होता रहता है और रेनोवेशन भी होती रहती है। इसी तरह मस्जिद के अंदर जितने भी काम है ना, तमाम सारे काम हमारे ख़ानदान ने किए। भोंग मस्जिद में एक वक्त में 5000 नमाजियों की गुंजाइश मौजूद है। मरकज़ी हाल को सोने चांदी के वर्क के साथ खूबसूरती से सजाया गया है। खूबसूरत नक्शो निगार, दीवारों पर कुरानी आयात और मुख्तलिफ रंगों के बेशकीमती पत्थरों से मज़य्यन ये इस्लामी तर्ज़ तमीर का लाजवाल शाहकार है। मस्जिद काफ़ी खूबसूरत है, बहुत अमेजिंग है,
اور مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے مسجد دیکھ کے کہ قدیم، اور اس کا کام دیکھ کے بہت اچھا لگا. اللہ 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 کنز الکرم مولا النعم هادي الأمم لشريعته. فن تعمیر کا یہ شکار جہاں دیکھنے والوں کو اپنی خوبصورتی کے سحر میں جکڑ لیتا ہے، وہیں نمازی بھی خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر دلی سکون محسوس کرتے ہیں. زاہد حسین، ARY نیوز، صادق آباد. تو جناب آپ نے دیکھی یہ بھونگ مسجد جو کہ ماشاءاللہ تعمیر ہوتی چلی جا رہی ہے جناب، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ میری ایک ویڈیو موجود ہے اس مسجد میں جس میں میں ہوں 3 سال کا. اچھا. اور میں اس مسجد میں جو سامنے جو اس وقت یہ مرکزی دروازہ تھا جو اب آخری شاٹ میں دکھا، اور یہ اس کے آگے صرف باغ تھا. اب ماشاءاللہ وہاں پہ بھی تعمیرات ہو چکی ہیں اور مسجد کتنا آگے تک پھیل چکی ہے، سمجھ سے باہر پتہ نہیں کتنا مزید یہ پھیلے گی مسجد. ہاں مطلب کہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، یعنی کہ اصلی حالت میں اس میں موجود نہیں ہے. یس، ایکسٹینشن ہوتی جا رہی ہے اس کی. ٹھیک ہے، چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو شام رمضان. اور آج شام رمضان میں ہمارے ساتھ ایک بہت بڑے سپر سٹار موجود ہیں، اور اتنے بڑے واقعی سپر سٹار ہیں کہ ہم ان کو بہت عرصے سے فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ نہیں کہوں گی بچپن سے فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں کیونکہ اب آپ لوگ مانیں گے ہی نہیں. کیسی باتیں کریں، کیسی باتیں کریں، بالکل ایسا ہے. اور مدیہ آپ کا انشاءاللہ جب شناختی کارڈ بن جائے گا عید کے بعد تو یقیناً ہم لوگوں کو بتا سکیں گے کہ آپ کی ایج کیا ہے. لیکن فی الحال خواتین و حضرات معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس سے بڑا سٹار نہیں ہے سنگنگ میں، موسیقی میں، میوزک میں، اس سے بڑا سٹار نہیں ہے، اس سے بڑا آرٹسٹ نہیں ہے. ہمارے ساتھ جناب سلیم جاوید صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. پہلے تو آپ کو بہت بہت رمضان مبارک. آپ کو بھی رمضان مبارک. اور فائنلی ایک بڑی خواہش تھی کہ آپ آئیں ہمارے سیٹ کو رونق بخشیں، وہ خواہش بھی آج پوری ہو گئی. بالکل بالکل، اور خواہش پوری ہوگی. اس سے پہلے کہ ہم آپ سے بتائیں کہ آج ہماری ڈسکشن کیا ہوگی، سلیم جاوید صاحب نے رمضان مبارک کے حوالے سے اپنی جو نعت ہے نئی وہ بھی آئی ریلیز کیے. پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں، پھر اس سے گفتگو کرتے ہیں. سر رمضان کا آپ نے اتنا بڑا تحفہ دیا ہے قوم کو، تو سر اگر لائیو سنا دیں گے تو. روزے میں ابھی ہم بات یہی کرتے ہیں مدیہ سے کہ میں نے کہا آواز جو ہے نا، اور واقعی سنگر یہ کرتے ہیں، سنگر کرتے ہیں میری آج آواز خراب ہے، میں پڑھ نہیں سکتا، گا نہیں سکتا، مگر ریئلی آج ہے کیونکہ گرمی بھی ہے. اور اچھا تو ہم اس کو پوسٹ پون کر دیں اگلے نہیں تک کے لیے؟ ہاں تھوڑا سا ہم آپ کو تھوڑا سا ٹائم دے دیتے ہیں، کچھ آپ سے گفتگو کر لیتے ہیں. ہاں اچھا کچھ اگر سنا دیں. اچھا میں یہی بالکل. روزے دارو سنو تم جیو اس طرح، دل میں عشق محمد ہونٹوں پہ قرآن، جنتوں کے دروازے کھلے ہیں وہاں، مانگ لو اپنے رب سے سبھی کچھ یہاں، جنت کا نظارہ مبارک ہو سب کو مومنوں ماہ رمضان، مبارک ہو سب کو رحمتوں کا نزول، مبارک ہو سب کو رحمتوں کا نزول، مبارک ہو سب کو مومنوں ماہ رمضان، مبارک ہو سب کو، مبارک 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 ہو سب کو. کیا بات ہے سر، ماشاءاللہ، کیا بات ہے. باقی آج میرا آواز ابھی گلا آپ کا تھوڑا سا جو ہے وہ ہوا تھا، تو چلو تو ماشاءاللہ یہ آواز تھی. تو جب گلا تھوڑا فائن ٹیون ہوگا تو پھر تو آپ مطلب چھت کمزور ہے سر، یہ خیال رکھنا ہے آپ نے. تو کنسرٹ میں ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ تو ماشاءاللہ. سر اور مجھے یہ بتائیے سر، بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی جگنی آئی، آپ پھر اس کے بعد کلا روئے بھی لک کے، اور اس کے بعد آپ نے کچھ 2-3 سولو ٹریکس دیے، اچھے ٹریکس دیے، البم بھی دیا، لیکن پھر بہت عرصے کے لیے خاموشی ہو گئی اور آپ صرف اسٹیج کے لیے ڈیڈیکیٹ ہو گئے. کیوں ہوا ایسا؟ ہاں میں اسٹیج پہ میری مصروفیات اتنی زیادہ ہو گئی تھی، اور کیونکہ میں اسٹیج، لوگ کہتے ہیں کہ میری ٹی وی یا ویڈیو یا البم سے زیادہ میری اسٹیج کی پرفارمنس زیادہ بہتر ہوتی ہے، تو میں زیادہ ٹائم میں نے اسٹیج کو دیا. پھر
کانسرٹ ہو رہے تھے ملک سے باہر بھی کافی, اور پھر کچھ سین البم کا جو ہے نا خراب بھی ہوا ہے. جو ایک تھا ہر سال ایک البم آتی تھی, سب کی آتی تھی. اب آپ دیکھ لیں سولو البم سالوں ہو گئے کسی کی بھی, آپ کسی سے ہی پوچھیں گے ہاں میں نے سولو البم نہیں کی. یہ خوش قسمتی ہے میری اور دوسرے لوگوں کی جنہوں نے, میں نے 16 یا 15 البم کیا. یعنی البم کرنا نا, اور کیسٹس کے دور پہ وہ جو دور ہوتا تھا نا, یہ پوسٹر لگا ہوا ہے دکان پہ, اس سے دیکھ کے اچھا یہ آنے والا ہے, کیسٹ خرید کے لے کے آ رہے ہیں, اس کو شوق سے سن رہے ہیں آپ, وہ ایک مزہ الگ تھا. اب ایزی ہو یہ گیا ہے کہ گانے ہمارے سنے جاتے ہیں, سولو سنگل لانچ ہو گیا, یوٹیوب ایک ایسا ہے ذریعہ ہے, ایزیلی آپ جو ہے نا آپ کو بھی کچھ چیز سننا ہوگا بعد آپ تو فوراً یار یہ گانا سننا ہے, یا ساؤنڈ کلاؤڈ پہ کچھ بھی ایک بس آپ نے گانا سن لیا تو اب لوگوں کو اس لیے نا وہ ضرورت درپیش نہیں آتی. لیکن آپ ویسے میوزک سین میں آپ خود کیا کمی سب سے زیادہ فیل کرتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے سوشل میڈیا نے بھی کافی زیادہ بہت سارے لوگوں کی گیم اپ کر دی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں جو پہلے جو سمہاؤ جو سروں والی صحیح بات ہوتی تھی نا, اب وہ سمہاؤ لیک کرتی ہے کیونکہ ٹیونر اتنے آ گئے ہیں. یہ دیکھیں اس سے کہیں کہیں ٹیونر اچھا بھی لگتا ہے, ہم اس کو ٹیکنالوجی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی بیکار ہے نا, ٹیکنالوجی بنی اس لیے کہ وہ ایک تھوڑا سا ایک نیا سا ریفائن کرتی ہے اور اچھا ہوتا ہے, مگر اس پہ بیس کر لینا آپ کو کہ میں نے جیسا بھی سنگر ہوں, اور یہ ہوا ہے کہ بے شمار ایسے سنگر جو سنگر نہیں ہیں وہ سنگر بن گئے اس ٹیونر کی وجہ سے. اور یہ ٹیونر لگتا ہے کمپیوٹر کے اوپر ایک ایک وہ اتنی ایڈیٹنگ اتنی آ گئی ہے. جب میں نے شروع کیا تھا تو پوری ٹیکنگ گانا پڑتی تھی ہمیں, اگر آپ پورا گا لیا آخر میں اگر غلطی ہو گئی پھر شروع سے شروع کرتے تو واپس سے شروع ہو, سانپ سیڑھی والا کام ہے نا, اوپر جا کے 99 پہ سانپ ڈس لے واپس 0 پہ. تو وہ سنگنگ کا یہ ہوتا تھا, آپ صحیح ہیں کسی میوزیشین نے کوئی بھنڈ کر دیا پتہ چلا دوبارہ سے ہوگا جی, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ پکے ہو جاتے ہیں, آپ اتنا ہوم ورک کرتے ہیں, اتنا ایکسٹرا ریاض کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. یس, اور یہ ڈرامہ آرٹسٹوں کا بھی یہی ہوتا تھا کہ اسکرپٹ اتنا یاد ہوتا تھا, اب تو وہ کہتے ہیں یار سامنے لے کے کھڑے ہو جاؤ, کبھی کبھی تو ہوتا ہے یار ایسے لکھ دو میں سامنے دیکھ کے پڑھ لوں, تو وہ فیل ہی نہیں آئے گی کبھی بھی آپ کو. گانا پڑھ کے گائیں گے نا. ویسے تو روزے ہیں چل رہے ہیں اور آپ کا ماشاءاللہ روزہ بھی ہے اور آپ کو تھوڑا سا گلا بھی ہے, لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ اگر آپ رمضان کے حوالے سے کچھ ایک چیز اور سنا دیں تو ہمارے جو سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں وہ ہمیں دعائیں دیں گے آپ کے ہوتے ہوئے. آپ گانا سننا چاہ رہے ہیں؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں رمضان کے لیے کوئی تحفہ سنا ہے. ہم جنات آپ سے میں جو آپ کے دل کے بہت قریب. ہاں ہم لوگ پاکستان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ رمضان مبارک ہے, اور جو دل چاہے. ہاں ایک میں نے اس کو ریڈو بھی کیا ہے, پھر میرے ایک بہت ہی پیارے جن سے میرا بڑا پیار محبت رہا ہے, امجد حسین بھائی, اور پاکستان آئے بھی ہیں, ان کے آنر میں کبھی تقریب بھی کی تھی, اس میں بھی شریک تھے. تو بہت ہی پیارے انسان امجد حسین صاحب, اور انہوں نے ایک گانا گایا تھا, اس کو میں نے ریڈو کیا تھا. تو اور بدتمیزی یہ تھی میں نے ان سے اجازت بھی نہیں لی تھی بعد میں ہو گیا تھا. تو وہ اتنے پیارے انسان ہیں, مجھے اس کی ضرورت نہیں, مجھے پتا کہ سنیں گے خوش ہوں گے. تو کچھ ایک لائن جو ہے نا, پلیز جی پلیز. اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو, اس سے تیری آبرو ہے, اس سے میاں آبرو, اس سے تیرا نام ہے, اس سے میری پہچان ہے, اس سے تیرا نام ہے, اس سے میری پہچان ہے. اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے, او اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے, اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. ہم سب کچھ ہیں مگر پاکستانی شاید کم ہیں یا نہیں ہے. بہت بہت شکریہ سر, پاکستانی بنیں گے نا. آپ نے یقین کریں اس وقت ایک جو ہے نا ایک نئی انرجی دے دی ہے. اگلا پورا گھنٹہ ہمارا شو کے لیے باقی ہے, تو میرے خیال میں ہمارے بریک بنتا ہے, بریک لینا پڑے گا. چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں جناب, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو شام رمضان. اور کل کے شو میں ہم نے بڑی بات کی تھی لاہور کے دہی بھلوں کے حوالے سے, لاہور کی فوڈ چارٹ کے حوالے سے. تو آج ہمارے نمائندہ احمر لاہور میں ایک ایسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں پر وہ تقریباً دن میں 500 پلیٹیں جو ہے نا وہ دہی بھلوں کے بیچ دیتے ہیں. تو احمر ہی بتائیں گے کہ یہاں پہ کیا صورتحال ہے.
جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں لاہور کی غالب مارکیٹ میں، جہاں پر لاہور کے المشہور دہی بھلے جو ہیں ملتے ہیں۔ ایک اہم جزو ہے افطاری کا، افطاری میں اگر دہی بھلے نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا۔ اچھا، شہریوں سے بھی بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ افطاری میں دہی بھلوں کا کیا لطف ہے جو لیتے ہیں۔ دیکھیں جی، افطاری کے لیے تو یہ لوازمات اپنے پورے ایک سال کے بعد ہی تقریباً یہ روز تو کھایا نہیں جاتا ہے۔ سموسے، پکوڑے، یہ ساری چیزیں جو ہیں رمضان المبارک میں کھائی جاتی ہیں۔ عمومی طور پہ تو ہم روزمرہ یہ نہیں کھاتے، تو بالکل ایسے ہی ہے جی۔ اچھا، یہاں پر ابھی کسٹمر سے ہم نے بات کی ہے، ذرا ان کے دکاندار سے بات کرتے ہیں کہ کتنی پلیٹس جو ہیں وہ ایک افطاری میں ان کی نکل جاتی ہیں۔ اچھا بتائیے گا کہ کتنی پلیٹس جو ہیں وہ آلموسٹ ایک افطاری میں آپ کی نکل جاتی ہیں؟ تقریباً 500 کے قریب جو ہے نا ہماری ایک افطاری میں پلیٹس نکل جاتی ہیں۔ 3 بجے کے بعد ہم بیچنا شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے ہم نہیں دیتے، نہ ادھر سٹنگ اویلیبل ہے اور سب پیکنگ میں ہے، ڈسپوزیبل میں ہے یا پیکنگ میں ہے۔ بالکل، 500 سے زائد جو ہے وہ پلیٹس نکل جاتی ہیں۔ اتنا یہ پیکنگ کے اندر جو ہے بنا کے رکھ رہے ہیں اور پھر کسٹمرز آ کے یہاں سے لے جاتے ہیں۔ اور یہ ہمارے یکم میں دیکھیں، یہ باقاعدہ اس کو بنا رہے ہیں۔ اور دہی بھلے، جس کو کراچی میں دہی بڑے کہا جاتا ہے، ہمارے پنجاب میں اس کو دہی بھلے کہا جاتا ہے۔ اس میں پکوڑیاں، بھلے، دہی، میٹھا اور اپنے ذائقے کے مطابق جو ہے اس کو اسپائسی بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب یہ پلیٹ بنا کے اوپر سے پاپڑیاں ڈالتے ہیں تو اس کا مزہ اور بھی دوبالا ہو جاتا ہے۔ اور لاہور میں جو ہے افطاری کے وقت دہی بھلے جو ضرور کھائے جاتے ہیں، جیسے کہ پکوڑے اور سموسے بھی کھائے جاتے ہیں۔ جی جی، تو ایمر بہت اچھی آپ نے رپورٹ بنائی، لیکن کیا ملا آپ کو؟ ہمارا دل جلا کے تو رونا آ رہا ہے مجھے۔ بریک لیتے ہیں چھوٹا سا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ میں دوبارہ سے آنکھوں کا میک اپ کروا لوں۔ خواتین و حضرات، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شام رمضان میں۔ آپ کو پتا ہے پاستا چاٹ کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتا؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں اور بتائیں گے کیسے۔ صرف زبانی کلامی نہیں دکھائیں گے، آپ کو ہم دکھائیں گے اس رپورٹ میں۔ آج ہماری ریسیپی ہے اسپائسی پاستا چاٹ۔ پہلے ہم چٹنی بنائیں گے۔ املی کا رس 1 کپ، پسی لال مرچ 1 ٹیبل اسپون، زیرہ ½ ٹیبل اسپون، نمک حسب ذائقہ، براؤن شوگر 5 ٹیبل اسپون، ادرک پاؤڈر ½ ٹیبل اسپون۔ اب ہم اس کو 5 سے 10 منٹ اچھی طرح پکائیں گے۔ پاستا 1 کپ، دھنیا 2 ٹیبل اسپون، چاپ ٹماٹر 2 ٹیبل اسپون، آلو 2 عدد، پیاز 1 عدد، چاپ ہری مرچ 2 ٹیبل اسپون۔ اب ہم اس کے اوپر چٹنی ڈالیں گے۔ لیمن جوس 1 ٹیبل اسپون، چاٹ مسالہ 1 ٹیبل اسپون، نمک 2 چٹکی۔ اب ہم اس کو مکس کر لیں گے۔ لیجئے، ہو گئی ہماری اسپائسی پاستا چاٹ تیار۔ تو جناب، اسپائسی پاستا چاٹ جو ہے وہ تو آپ نے سیکھ لی، لیکن ابھی ہم ذرا بات کر لیں گے کھجور کے والے سے، کیونکہ دیکھیں نا، کھجور نہ ہو تو پھر مزہ ہی نہیں آتا نا افطار کرنے کا۔ کراچی میں شفاعت ایک ہے کھجور بازار، اور کھجور بازار میں ہر ورائٹی کی، ہر نسل کی کھجور جو ہے وہ دستیاب ہے۔ اس حوالے سے بتا رہے ہیں اصغر علی۔ کراچی کے اولڈ سٹی ایریا میں واقع یہ کھجور بازار تقریباً 150 سال قدیم ہے۔ جب انگریزوں نے بندرگاہ کی اہمیت کے پیش نظر کراچی شہر پر توجہ دینا شروع کی تو نیپیر بیرکس کے ساتھ ہی یہ بازار بھی وجود میں آیا، اور اب بھی بازار میں کچھ قدیم دکانیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ یہاں بھانت بھانت کے خریدار نظر آتے ہیں تو مختلف برادریوں کے دکاندار۔ اسی طرح یہاں سندھ کے کھجور پیدا کرنے والے علاقوں سکھر، خیرپور کی اقسام دستیاب ہیں، تو بلوچستان سے مکران اور پنجگور میں پیدا ہونے والی کھجوریں بھی موجود ہیں۔ لیکن بڑی تعداد میں مختلف قسم کی ایرانی کھجوریں بھی اس بازار میں ہیں، جنہیں پاکستانی بہت پسند کرتے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ یہاں عراقی کھجوریں بھی آتی ہیں۔ ایران کا آتا ہے، عراق کا آتا ہے، اپنے بلوچستان کا ہے، سکر کا ہے۔ 3 جگہ کا کھجور ادھر آ رہے ہیں۔ ایران سے بھی آتا ہے، مکران سے بھی آتا ہے، سکر سے بھی آتا ہے، بصرہ سے بھی آتا ہے۔ پاکستانی کھجوروں میں بھی بعض اقسام بہت معیاری ہیں، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ مقامی کھجوروں کی پروسیسنگ معیاری نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کی پیکنگ۔ کھجوروں پر مکھیاں بھین بھناتی نظر آتی ہیں، جس کی وجہ بازار میں صفائی کا فقدان ہے۔ صفائی کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ یہ اصل میں یہاں پہ ایک تو جانوروں کی یہ گاڑیاں وغیرہ آتی ہیں، اور یہ پھر صفائی ستھرائی KMC کے مسائل ہیں۔
اب کھجوریں بوریوں اور پیٹیوں کی بجائے گتوں کے مختلف پیکٹس میں پیک ہوتی ہیں. یہ پیکنگ صارفین کی سہولت کے مطابق مختلف اوزان میں کی جاتی ہے. کھجور کے بیپاریوں کا کہنا ہے کہ کورونا کی وجہ سے کھجوروں کے کاروبار کو بہت نقصان پہنچا ہے, اس لیے اس سال بھی کاروبار مندہ ہے. سردیوں کے موسم کے علاوہ ماہ رمضان بھی کھجور کے کاروبار کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے. کیمرہ مین فہیم خان کے ساتھ اصغر عمر, ARY نیوز, کراچی. یہ جس پیکٹ کے اوپر بچے کی تصویر بنی ہوتی ہے نا کھجور کے, یہ بھی ایک محبت کا وکھرا ہی انداز ہے. وہ بچہ بڑا بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے یار دیکھو میں ماشاءاللہ بچپن میں کتنا میں کیوٹ ہوتا تھا. خیر اینی وے, ہمارے ساتھ جناب کھجور کے فوائد پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں, جناب ماہر غذائیات زینب گوندل صاحب, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ جی ہمیں وقت دینے کے لیے. پہلے تو ذرا یہ بتائیے گا, ہم کھجور کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور لوگ افطار میں کھجور جو ہے وہ زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں, سحری میں کھجور کھائی جا سکتی ہے؟ بالکل, سحری میں بھی ہم کھجور کھا سکتے ہیں کیونکہ اس کھجور جو ہے وہ ایک انرجی بوسٹر ہوتا ہے. جیسے ہی ہم اپنے اندر جسم میں لے کر جاتے ہیں تو ہماری باڈی کو ایک انسٹنٹ بوسٹ ملتا ہے جس میں شوگر ہوتی ہے اور ہمیں انرجی مل رہی ہوتی ہے اس سے. صحیح. اچھا یہ اسی طرح جب ہم زینب کنٹینیو کیجیے گا. جب ہم افطاری کے لیے سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم افطاری بھی کھجور سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں. جو ہم نے 15-16 آورس کی فاسٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے, ہم اس کو بریک بھی کھجور سے ہی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کھاتے ہی ہمیں اتنی انرجی بوسٹنگ مل جاتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہماری باڈی کی ساری کریونگز جو ہیں وہ سیٹسفائی ہو چکی ہیں. بالکل. اچھا ویسے دیکھا جائے زینب تو ایک جو کھجور ہے وہ اٹ سیلف آپ کا ایک میل بھی ہے. اگر آپ آڈ نمبر میں کھائیں, آڈ نمبر کے بارے میں کہا جاتا ہے نا, یا تو آپ 1 کھائیں یا 3 کھائیں یا 5 کھائیں, تو جب اس کھجور کھانے کے بعد ہم بہت ذرا افطاری بھی کر لیتے ہیں تو یہ کیا ٹھیک ہے ہمارے اسٹمک کے لیے؟ کیونکہ اگر ہم نے 2 کھجوریں بھی کھا لی تو کام تمہارا تب بھی ہو جاتا ہے. ویسے ایگزیکٹلی ہم لوگ اوور ایٹنگ کی طرف جب جاتے ہیں تو ہم لوگ ایکسیس ہر چیز کی چاہتے ہیں, ہمیں 3, 5, 7 کی طرف جاتے ہیں. ہم لوگ جب افطار کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس میں بہت سارے میٹھے مشروبات استعمال کر رہے ہیں, اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم میکسیمم 2 کھجوریں کھائیں, اسی سے اپنا روزہ افطار کریں. ہمارے شوگر کی انٹیک پوری ہو جاتی ہے اسی سے, باقی ہم پانی کا ساتھ استعمال کریں. اچھا جی چلیں یہ تو صحیح ہو گئی بات. اب ذرا یہ بتائیے گا کہ کھجور کی بھی جو ہے نا بڑے اس کے ساتھ وہ چیزیں ایسوسیٹڈ ہیں, کچھ متس ہیں. لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جناب خشک کھجور کو پانی میں بھگو کر استعمال کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. کچھ کہتے ہیں جناب کھجور کو اگر سیو کرنا ہے لمبے عرصے کے لیے اس کو سرسوں کے تیل میں بھگو کے رکھ دیں سائڈ پہ, وہ لمبے عرصے تک سیو رہتی ہے اور اس سے اس کی غذائیت امپروو ہو جاتی ہے. یہ سب کیا مطلب سائڈ سبجیکٹس ہیں یا ان کا کوئی تعلق بھی ہے حقیقت سے؟ آئی تھنک یہ سب ایسے ہی ہوتا ہے, حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, لیکن اس میں پھر وہی بات آئے گی, ہر انسان جس بلیف پہ ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں, جو میں چاہتا ہوں وہ ٹھیک بات ہو رہی ہے. اب کھجور جو ہوتی ہے وہ بہت طریقے سے استعمال لوگ کرتے ہیں, جس میں ہم ویٹ لاس کے لیے بھی کرتے ہیں, ویٹ گین کے لیے بھی کرتے ہیں. اب جو سٹوریج میں کھجور پڑی ہوئی ہوتی ہے, کئی لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہمیں جو ہے وہ ویٹ لاس ہی کرا رہی ہوگی یا کھجور کھانے سے صرف ہمارا ویٹ گین ہی ہوگا. اس کے ہم استعمالات اگر دیکھیں مختلف طرح سے اگر ہم کریں تو ہم اس کو ویٹ گین میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ویٹ لاس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. اچھا تو ویٹ گین ویٹ لاس کی بات ہوگی, لیکن زینب یہ بتائے گا کہ بہت سارے جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں نا وہ بڑے بے درے کھجور کا استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو نیچرل شوگر ہے, نیچرل جو چینی ہوتی ہے نا, مٹھاس ہوتی ہے, وہ ہمیں نقصان اتنا نہیں پہنچاتی جتنا چینی نقصان کرتی ہے. لیکن اگر ایک کوانٹٹی سے زیادہ بات بڑھ جائے تو یہ کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے؟ یہ نیچرل شوگرز نو ڈاؤٹ ہوتی ہیں, اتنی ہارمفل نہیں ہوتی جتنی شوگر ہوتی ہے, لیکن آپ کے جو شوگر کے لیولز ہیں ان کو مینٹین رہنا چاہیے. جو شوگر پیشنٹس ہیں وہ جو ہے اپنی ٹیبلیٹس بھی لے رہے ہوتے ہیں, ساتھ انسولین لیولز پر بھی ہوتے ہیں, تو اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ اس کی ایکسیس میں نہ جائیں. میکسیمم جو ہے وہ ہاف یا 1 کھجور کا استعمال کریں, اس سے زیادہ استعمال نہ کریں. آپ ہاف اور 1 کھجور کی بات کریں, یہاں پہ لوگ کھجور کے حلوے بنا رہے ہیں. کین یو بلیو کھجور کا حلوہ بن جاتا ہے اور کھجور کے حلوے بالکل دبا کے کھاتے ہیں لوگ, تو وہ کیا اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کھجور کا حلوہ اگر آپ بنا رہے ہیں تو اس کو پلیز ½ ٹی اسپون سے زیادہ نہ کھائیں. ½ ٹی اسپون. اچھا بچوں کے لیے کیا ریکمینڈ کرتی ہیں؟ بچوں کو کیا ہم کھجور کھلا سکتے ہیں؟ اور بہت سارے لوگ تو مطلب جب بچے پیدا ہوتے تو ہماری ہر روایت بڑی نا گھٹی دینے کی, کبھی نہ کبھی تو شہد بچے کو دے دیا, کبھی اس کو کھجور میش کر کے دے دی. یہ کیا صحیح ہے بچے کی صحت کے لیے؟ اس کا چھوٹا سا اسٹمک یہ ہاں اس کا چھوٹا سا اسٹمک جو ہے برداشت کر پائے گا؟ یہ
بالکل وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کی بھی وہی بات ہے، ایک مائنیوٹ اماؤنٹ ہم نے اس کو دینی ہے، لیکن ہم لوگ وہی کرتے ہیں کہ ایک پوری کھجور یا 2 کھجوریں اس کو دے رہے ہیں. کھجور جو ہے وہ بہترین ہے برین ڈیولپمنٹ کے لیے. کھجور بہترین ہے کانسٹیپیشن کو ریلیو کرنے کے لیے، ہیمورائڈس کو ریلیو کرنے کے لیے. کانسٹیپیشن جو ہے اس میں فائبر جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، کیلشیم، میگنیشیم، پوٹاشیم بہت زیادہ موجود ہوتا ہے. اس لیے اگر ہم بچوں کو اس سے دیتے ہیں تو بچوں کی جو برین ڈیولپمنٹ ہے اس میں وہ بہت ہیلپ فل ہوگا ہمارے لیے. سوال ہی بچے کھائیں تب کی بات ہے. بٹ اینی وے جی بہت شکریہ. ڈاکٹر زینب گوندل ہمارے ساتھ موجود تھیں، بتا رہی تھی جناب کیا کرنا چاہیے، کھجور کو کیسے استعمال کرنا چاہیے، اور اگر کھجور کا حلوہ کھا رہے ہیں تو آدھی چائے کی چمچی اور نہیں کھا رہے تو کھجور کے اندر سے چیرا لگا کے اندر سے گٹلی نکال کے کریم ڈال کے بادام ڈال کے بچوں کو کھلا دیں، انجوائے کریں گے. چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب. شام رمضان میں اور جہاں رمضان مبارک میں جناب لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں، وہ اس میں لوگوں کے لیے جو رمضان کا دسترخوان ہے نا وہ مینٹین کرنا بڑا مشکل ہو گیا. بالکل شفاعت. اور ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں ہی انسانیت کا درد رکھنے والے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں. ایک نوجوانوں کی ایک ٹیم ہے جنہوں نے بڑا زبردست انیشیٹو لیا ہے تاکہ جو عوام ہے وہ رمضان مبارک میں جب باقی تمام تو چیزوں کی پرائسز اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں تو وہ کم داموں میں، سستے داموں میں فروٹس افورڈ کر سکے. اور انہوں نے لگایا ہوا کراچی میں جیل چورنگی کے پاس ایک جگہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے جہاں پر ہر پھل جو ہے آپ کو صرف اور صرف جو ہے وہ 10 روپے کلو میں فروخت ہوگا. شفاعت. اور اس سے جو عوام کی عزت نفس ہے نا وہ بھی مجرونی ہوگی، ان کو لگے گا ہم نے پیسے دیے ان پھلوں کے. جی جناب، ہمارے نمائندے انجم وہاب وہاں موجود ہیں، ان سے ذرا جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. جی انجم بھائی بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں ادھر؟ جی بالکل، مینٹین کرنا تو بہت آسان لفظ ہے، ان کے لیے خریدنا ناممکن ہو چکا ہے فروٹ. کیونکہ کیلا اگر دیکھا جائے تو 150 روپے سے 200 روپے فی درجن بک رہا ہے. تربوز خربوزہ 100 روپے تک چلا گیا ہے، سیب 300 روپے تک چلا گیا ہے. تو ان حالات میں ان نوجوانوں نے ایک بڑی اچھی کاوش کی ہے کہ 10 روپے فی کلو پر یہ فروٹ دے رہے ہیں. یہ 10 روپے بھی میں کہوں گا کہ مفت ہے، کیونکہ آپ 10 روپے بازار میں لے کے جائیں تو 2 یا 3 ٹافیاں آئیں گی اور فروٹ 1 کلو مل جانا بہت بڑی بات ہے. اس میں خربوزہ بھی ہے، تربوز بھی ہے، کیلے بھی ہیں، سیب بھی ہیں. اس صورتحال میں اگر لوگوں کو 10 روپے فی کلو فروٹ مل جائے تو بہت بڑی نعمت ہے. ایک لوگوں کی بڑی اچھی کھادی تعداد یہاں پر ہوتی ہے. 5:30 بجے یہ اپنا کام شروع کرتے ہیں. اس میں مخیر حضرات کا بھی تعاون ہے. میں نے چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیکھے ہیں، وہ گھروں سے فروٹ کی تھیلیاں بنا کر لا رہے ہیں 1 سے 2 کلو کی، وہ بھی یہاں لا کر ان سے تعاون کر رہے ہیں اور یہ 10 روپے فی کلو پر فروخت کر رہے ہیں. یہ نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ بتائیں گے کہ یہ کاوش انہوں نے کیا تو روزانہ کتنے لوگ ان سے خرید لیتے ہیں، ان کے پاس کتنا فروٹ آ جاتا ہے. بتائیے کہ یہ کیسی کاوش ہے اور کتنے لوگ آ جاتے ہیں روزانہ؟ تقریباً جو ہے ڈیلی 400 کے قریب افراد آ جاتے ہیں اور یہ پھر ہم بانٹنا اسٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ پورا ہو جاتا ہے یا لوگ بچ جاتے ہیں؟ نہیں، ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بچ جاتے ہیں. اب کیا کریں، جتنا ہوتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہم کر دیتے ہیں. اس کے بعد جو نہیں ہو پاتا. کوالٹی کیسی ہے؟ کوالٹی اچھی کوالٹی ہے. میں نے بھی دیکھا کہ فروٹ کی کوالٹی کافی بہتر ہے. کیلے بھی جو صورتحال تھی، سیب کی صورتحال تھی، گولڈن سیب بھی ہوتا ہے، کولو سیب بھی ہوتا ہے، خربوزہ بھی دیکھا ہے، وہ بھی اچھی کوالٹی کا. اچھا مجھے یہ بتائیں انجم بھائی، اس میں آپ سوال کریں. جی اب مجھے بتائیے گا انجم، آپ کی یہاں پہ لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے کہ لوگوں کا یہاں پہ کیا تاثر ہے؟ آف کورس کہ 10 روپے میں تو ٹھینگا بھی نہیں ملتا، ان کو تو 10 روپے میں اچھا فروٹ بھی مل رہا ہے. نہیں ٹھینگا کیا، کچھ بھی نہیں ملتا جی 10 روپے میں. تو 10 روپے اگر آج کل فقیر کو بھی دے تو وہ بھی آپ کی شکل دیکھتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھ گئے یا موٹر سائیکل میں بیٹھ گئے، یہ صرف 10 روپے دے رہے ہیں. تو اس صورتحال میں لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ بہت اچھی کاوش ہے، اور اس کاوش کو دیکھتے ہوئے کراچی کے دیگر مخیر حضرات کو بھی اس طرح کے مختلف جگہوں پر اسٹال لگا کر لوگوں کو اس طرح فروٹ دے دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ مختلف جگہوں پہ اگر وہ مفت افطاری یا سحری بانٹتے ہیں. وہ بھی ایک اچھی چیز ہے. مجھے انجم کوئکلی بتائیے گا کہ یہاں پہ آنے والے لوگ کون ہیں، کون لوگ خریداری کر رہے ہیں؟ جی اس میں بھی تمام طبقہ آئے فکر کے لوگ نظر آئے، موٹر سائیکل پر بھی لوگ نظر آئے، خواتین بھی نظر آئے، سیکیورٹی گارڈ نظر آئے، فیکٹریوں میں کام کرنے والے لوگ نظر آئے، دکاندار نظر آئے، اور دیگر لوگ جن کی تنخواہیں کم ہے وہ تقریباً سبھی یہاں پر موجود تھے. میں نے کسی کار والے کو یا دیگر حضرات کو یہاں رک کر 10 روپے میں فروٹ لیتے ہوئے نہیں دیکھا. لوگوں کی آسانیاں کم کریں، اللہ پاک ان کی آسانی کم کریں. اور آئی ایم شیور بہت سارے مخیر حضرات جو میں دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ وہ کس رمضان مبارک میں لوگوں کی مدد کریں.
یہ طریقہ آپ کے سامنے. یہاں پر وقت ہو گیا ہے آپ لوگوں سے اجازت لینے کا, یا ابھی آگے ہمارے پاس کچھ اور ہے شیئر کرنے جی جناب خواتین و حضرات, یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلیں آپ لوگوں کو کہ رمضان المبارک میں جہاں ویسے تو آپ احتیاط کر بھی رہے ہوں گے, لیکن کرونا وائرس بہت بکھر گیا ہے, خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے علاقوں میں اور شمالی پنجاب میں کرونا وائرس کے اعداد و شمار نیچے نہیں آ رہے اور مسلسل نمبرز ہائی ہے. ہمارے سامنے اس وقت بھی جو اعداد و شمار موجود ہیں تو گزشتہ 7 دن میں پاکستان میں تقریباً ایک روز میں 114 افراد جاں بحق ہوئے ہیں, جو کہ بہت بڑی ایوریج ہے. پاکستان میں کرونا کی 3rd ویو اس وقت اپنے پورے جوبن پر ہے. کوشش کیجئے اس سے محفوظ رہیے اور خود کو بھی ویکسینیٹ کروائیے اور دوسرے اپنے عزیز و اقارب کو بھی مشورہ دیجیے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں خدا رہا, جیسے آج سندھ حکومت نے بھی, ہم نے تو کراچی میں ماحول دیکھ رہے تھے نا کہ جب بول دیا گیا کہ آج تمام تجارتی مراکز بند رہیں گے, لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا مارکیٹس آپ نے کھلی. چلیں ٹھیک ہے, مارکیٹس آپ نے کھولنی ہے, آپ کا روزگار کا بھی ایشو ہے تو آپ کے اس میں مذاکرات ہونے چاہیے, لیکن آپ لوگوں نے SOPs پہ عمل درآمد بھی تو کروانا ہے. آپ SOPs پہ عمل درآمد بھی نہیں کروائیں گے, لوگ بھی یہاں پر آئیں گے, آپ خود دکانوں پہ بیٹھے ہوئے, آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا, جو لوگ آ رہے ہیں انہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا, اس کے بعد جب کرونا جب پھیلے گا اور اس کے بعد آپ کی یہی دکانیں بند کی جائیں گی تو پھر آپ کہیں گے بھئی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو خدارا ایسے SOPs پہ عمل ایسا نہ کریں کہ آپ SOPs پہ عمل درآمد نہ کریں, کیونکہ آپ کی غفلت کی وجہ سے یہ وائرس لوگوں کے گھروں تک پہنچ سکتا ہے اور کسی کے پیارے جو ہیں وہ اس وائرس کی زد میں آ کر اس دنیا سے بھی جا سکتے. تو پلیز بی ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شفاعت علی اور مدیحہ نقوی کو دیجیے اجازت. شاد رہیے, آباد رہیے. اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus kiel ze EDN reise nach Disney World zu sparen